اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اور میں ہوں مجاہد خان تاثیر۔ معزز خواتین و حضرات، کل اور اس سے پرسوں ہم نے سورہ نازعات کی پہلے رکوع کو پڑھ رہے تھے اور پھر کل الحمدللہ رب العالمین وہ اختتام کو پہنچ گیا۔ انشاءاللہ العظیم معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورہ نازعات کے دوسرے رکوع کو ہم پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش بھرپور کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ نازعات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور پھر قریش مکہ کو اس بات پر سوچنے کی دعوت دی کہ اللہ رب العزت والجلال کے حبیب جو فرما رہے ہیں وہ طنز کے لیے نہیں ہے، وہ مذاق کے لیے نہیں ہے، وہ کہکہوں میں اڑانے کی باتیں نہیں ہیں۔ آج چونکہ ہم انشاءاللہ العظیم آج اس سورہ کے یعنی سورہ نازعات کے دوسرے رکوع کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 2 اور سورت نمبر 79 اور پارہ نمبر 30 کی سورت نمبر 2 کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 30 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ اَأَنْتُمْ، کیا تم، اشد خلقاً، زیادہ سخت ہو تخلیق میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، اس نے بنایا اس کو۔ اے لوگو، بامحاورہ ترجمہ سنیے گا، اے لوگو ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے اسے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت والجلال کا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ بناہا میں کتنی وسیع معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب توجہ دلانا چاہتا ہے انسان کی، اے انسان، تو جس زوم میں ہے، جو تو سوچ رہا ہے، جو تیرے دل میں ہے، یا جو یہ چونکہ اب موت کے بعد کے حوالے سے مشرکین کے تنزیہ جو تبصرے تھے، ان کا تفصیلی مفصل انداز میں معزز خواتین و حضرات جواب ہے۔ آئی تھنک جو مشرکین مکہ کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ آپ تمام نے دیکھا کہ انہوں نے طنز کیا ہر بار، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، اَأَنْتُمْ، کیا تم، اشد خلقاً، زیادہ سخت ہو تخلیق میں، کس سے؟ ام السماء، آسمان سے، یا آسمان سے، بناہا، ہم نے اس کو بھی بنا دیا۔ تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی تخلیق مشکل ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت والجلال کا یہ تکلم کا انداز کیا خوبصورت، کیا حسن ہے۔ اب ایک اور بات بھی معزز خواتین و حضرات اس آیت کے تناظر میں کہوں کہ اب جو آیتیں ہم پڑھنے والے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 7 ہیں، ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت اور ربوبیت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانی ہے، جو آسمان و زمین کے ہر گوشے میں پھیلی ہوئی ہے،
اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس دنیا کا خالق ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کام بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یعنی جب وہ آسمان جیسی عظیم چیز کو پیدا کر سکتا ہے تو لوگوں کو بنانا، لوگوں کو پیدا کرنا، وہ تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اب لوگوں کے جو مرکب ہیں ان کے جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا، اس کے لیے کوئی ان سا دشوار کام ہے، کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے. اسی طرح آسمان سے لے کر زمین تک اپنی ربوبیت کا جو اہتمام اس نے پھیلا رکھا ہے، وہ اس بات کا شاہد ہے کہ وہ لوگوں کو غیر معصول نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک دن لازماً سب کو اکٹھا کرے گا. سب اکٹھے ہوں گے اور وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اگر کسی نے اس کی نعمتوں کا حق پہنچانا اور کسی نے ناشکری کی اور پھر اس کے اعمال کے مطابق ان کو سزا جزا جو ہے وہ دے گا. گویا منکرین قیامت کے جس شبے کا آیت نمبر 10 اور 12 میں حوالہ دیا گیا اس کا جواب بھی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی قیامت کی ضرورت اور حکمت بھی واضح فرمائی. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، فرمایا اگر تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ مرنے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد تم دوبارہ کس طرح زندہ کیے جا سکتے ہو، تو سوچو کہ یہ عظیم آسمان جو تمہارے سروں پر پھیلا ہوا ہے اس کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کیا جانا؟ اگر اس کائنات کا خالق اس آسمان کے بنانے پر قادر ہو سکتا ہے تو دوسرا کون سا کام ہے جو اس سے زیادہ مشکل ہے کہ وہ اس پر قادر نہ ہو سکے. اگلی آیت کو دیکھیے گا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رفع سمکہا فسواہا، رفع اٹھایا، سمکہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر درست کر دیا اس کو. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، یا یوں کہیے گا کہ اس کو اٹھایا، اس کے گنبد کو بلند کر دیا. یہ آسمان کے اندر خدا کی عظیم قدرت و حکمت. اور یہاں پر ایک اور آیت بھی ساتھ میں چلو ملاتا چلو، پھر ان دونوں آیات کی تفسیر جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور ڈانک دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس کی دھوپ کو، اس کے دن کو اگلا پہر. یعنی پس اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کی رات ڈھانک دی اور اس کے دن کو بے نقاب کیا. یا اس کا ترجمہ یوں اس انداز میں دیکھیے گا کہ اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا، اس کے دن کو ظاہر کر دیا. یہ آسمان کے اندر جو خدا کی عظیم قدرت و حکمت کے جو بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ ہیں، تاکہ جو لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کو یوں اس کہیے گا کہ قیاس آرائیہ بعید از امکان سمجھ رہے ہیں، وہ غور کریں کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شان ہے کہ وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کسی کام کے ناممکن ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. سم کا یہ معنی چھت کے ہیں. سم کا کے معنی کیا ہے؟ چھت کے ہیں. فرمایا کہ اس نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر اس کو اس طرح ہموار کیا کہ کسی کی امکان میں نہیں کہ اس کے کسی کونے میں کسی خلل کی نشاندہی کر سکے. وَعَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یعنی پہلے اس کے اندر رات ہی رات تھی. وہ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھوئیں کی شکل میں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رات ڈھانک دی، اس کے حصے کی روشنی نامودار کی. رات اور دن دونوں کو ایک نظام کا پابند بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ جو خدا اس جہان پر رات طاری کر دینے پر قادر رہے، کیا اس کے لیے دنیا کے
دوبارہ سے پیدا کیے جانے کے بعد یا اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے پیدا کرنا ناممکن ہو جائے گا. زیادہ مشکل کام پہلا ہے یا دوسرا ہے؟ یہ معزز خواتین و حضرات اس پر ذرا غور و فکر کیجیے گا. اور حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے گا کہ جب یہ زمین و آسمان جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ اللہ اس وقت بادلوں میں تھا. اب اس ٹائم چونکہ گیسز نہیں تھے، چونکہ گیسز ابھی آئے ہیں ڈفرینٹ نیوٹران نیوکلیئرس اور یہ ڈفرینٹ گیسز، آگے چل کر اس پہ میں بات مفصل انداز میں کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جی ان کا کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت والجلال جب کچھ نہیں تھا تو وہ کہاں پہ تھے؟ وہ اس میں بادلوں میں تھے. اور آج سائنسز کہتی ہیں کہ اگر کچھ نہ ہو تو وہ کہاں پر پہنچ جائے، چیز جو ہے وہ خلا میں پہنچ جائے. تو ان کے لیے چونکہ سائنسز نے ان کو ڈفرینٹ گیسوں کو نام دیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ سائنس کل پرسوں کی ایجاد ہے، وہ پہلے کی ایجاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. والارض بعد ذلك دحاها واخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. والارض بعد، اور زمین کو بعد، ذالک اس کے، دہاہا اس نے بچھا دیا، یعنی زمین کو اس کے بعد ہموار کر دیا. اور زمین کو اس کے بعد کیا کر دیا؟ ہموار کر دیا، یا زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَأَخْرَجَ مِنْهَا کی معنی کیا ہے؟ اس نے نکالا اس سے کیا؟ مَاءَهَا اس کا پانی، وَمَرْعَاهَا اور اس کا چارہ، یعنی نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ. وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. یہ نقطہ جو ہے، چلیں والجبال ارساہا اس کو دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں، آخر میں اس کو پہ آتا ہوں، لیکن پہلے اس آیت کو دیکھیں. والارض بعد ذلک دہاہا، آسمان کی نشانیوں کے بعد یہ زمین اور اس کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی. اور مقصود اس سے بھی، جیسا کہ ہم نے اوپر اس سے پہلے ہم نے ذکر اس کا کر لیا کہ خدا کی قدرت اور اس کی پروردگاری کی طرف توجہ دلانا ہے. اگر خدا نے زمین کو ہمارے لیے بچھایا ہے، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور اس کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑا، کیا تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ جب اس نے یہ سارے کام کیے اور اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی، تو ایک اپنی ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کو دوبارہ پیدا کر دینا کیوں دشوار ہو جائے گا؟ متاع لکم ولانعامکم، یہ اس کی ربوبیت کی طرف معزز خواتین و حضرات توجہ دلاتی ہے، جو زمین کے چپا چپا پر نمایاں ہے. فرمایا کہ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ تمہارے رب نے صرف تمہاری ہی ضرورت کا سامان نہیں کیا پیدا، بلکہ تمہاری خدمت کے لیے چوپائے پیدا کیے، ان کی لیے کیا کر دیا؟ پورا کا پورا انتظام کیا. اب غور کرو کہ جس پروردگار نے تمہاری پرورش کے لیے آسمان سے لے کر زمین تک یہ تمام اہتمام فرمایا ہے، کیا اس نے تمہیں میں اس لیے پیدا کیا کہ کچھ عرصہ کے بعد اس زمین میں کھاؤ پیو اور ایک دن ختم ہو جاؤ؟ اس سے اس کو کچھ بحث نہیں کہ تم میں کس نے نیکی کی زندگی بسر کی اور کس نے بدی کی، کس نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا حق جو ہے وہ پہنچا اور کس نے اندھے بہرے غورے پن کی زندگی گزار کر دی. تو معزز خواتین و حضرات، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مفروضہ بالکل باطل ہے. یہ مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ یہ دنیا محض ایک بازیچہ یا اطفال ہے، اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ الیاذ باللہ اس کا خالق حکیم نہیں بلکہ ایک کیلنڈرا ہے، جس کے نزدیک نیکی اور بدی میں کوئی امتیاز سرے سے ہے ہی نہیں. غور کیجیے گا، کیا اس کائنات کے عظیم خالق کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی میں آپ کو ایک اور سائنٹیفکلی نقطہ بھی بیان کرتا چلوں. وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ. یہ نقطہ خصوصی طور پر
معزز خواتین و حضرات، بلکہ لائق توجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اس کا منبع خود زمین ہے. جتنا بھی پانی اس وقت زمین میں اس وقت موجود ہے، اس کا منبع کیا ہے؟ اس کا منبع خود زمین ہے. آج سائنسی معلومات کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ابتدا میں زمین جو ہے آگ کا ایک گولا تھا. جو یہ ٹھنڈا ہوتا گیا یا زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، اس کے بخارات نکل کر فضا میں جمع ہوتے رہے، اور اس طرح زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں پر مشتمل ایک غلاف سا بن گیا، جسے آج ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں. پھر کسی ایٹماسفیئر جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ مختلف گیسوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. جو کیمسٹری یا سائنس والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی گیسز جب اکٹھی ہو جاتی ہیں ایٹماسفیئر میں، یہ گیسز تقریباً اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ ان چیزوں کو ایٹماسفیئر کو جانتے ہیں. تو پھر کسی مرحلے پر فضا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بنا. یہ پانی جسے H2O کہتے ہیں، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے H2O، ٹھیک ہے نا. H مین ہائیڈروجن اور O مانی وہ جو ہے آکسیجن کے لیے. یہ فارمولہ آپ میں سے اکثر نے زمانہ طالب علمی میں فزکس کے اس میں پڑھا ہوگا. H2O جو یا کیمسٹری میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آ چکا ہوگا. تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے کیا بنا؟ پانی بنا. یہ چونکہ H2O پانی کا ایک فارمولہ ہے، یہ کس سے بنا؟ یہ بنا ہے جی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. یہ دو گیسیں ان کی ملاپ سے پانی بنا، اور یہ پانی فضا سے بارش کی شکل میں سال ہا سال تک زمین پر جو ہے برستا رہا، اور اس کے بعد سورج کی تابش سے بخارات اٹھے، بادل بنے، اور بارش برسنے کے معمول پر مشتمل پانی کا وہ مربوط نظام بنا جسے آج سائنس نے واٹر سائیکل کا نام دیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار جو ہے اس کے مطابق دنیا میں پانی پیدا فرما کر زمین پر موجود زندگی کی ضروریات جو ہیں پوری کرنے کے لیے اس کی رصد اور ترسیل کا ایک خوبصورت نظام جو ہے یہ پیدا کیا ہوا ہے، تشکیل دیا ہوا ہے. اس نظام کے تحت سمندروں کے بخارات سے پانی بادل بنتے ہیں، اور پھر ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت مختلف علاقوں میں بارش برستی ہے، اور کہیں پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے. پھر پہاڑوں پر برف کے وسیع ذخائر سے نالوں اور دریاؤں کے ذریعے نشیبی علاقوں کو سارا پانی جو ہے وہ سال ہا سال سپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے. گویا یہ بارشوں اور پہاڑی گلیشیئرز جو ہیں ان کے اوور ہیڈ ٹینکس جو ہیں اس سے حاصل ہونے والی پانی سے پوری دنیا میں زیر زمین پانی کے ذخائر کو پہنچایا بھی جاتا ہے، اور ہر طرح کی زندگی کے تمام تر ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو پانی بچا رہتا ہے وہ واپس کہاں پہنچ جاتا ہے؟ سمندروں میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہم کون سی آیت کو دیکھ رہے تھے؟ والارض، یہ آیت ہماری تھی والارض بعد ذالک دہاہا. والارض بعد ذالک دہاہا کے الفاظ سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی خلقت جو ہے وہ آسمان کے بعد ہوئی ہے. یہ سوال جو ہے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں زمین اور اس کے بعض اہم نشانیوں کی تخلیق کے بعد فرمایا کہ ثم استوى الی السماء، ٹھیک ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت وہ وہی دخان، ثم استوى الی السماء وہی دخان، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا. کیا؟ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، جس سے یہ گمان گزرتا تھا کہ آسمان کی تخلیق جو ہے وہ زمین کے بعد ہوئی ہے. اس سوال کا جواب حامیم سجدہ کی آیات کے تحت اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر اس کا اور بھی ہمیں مکمل تفصیل سے یہ مل سکتا ہے. لیکن یہاں پر اجمالاً صرف اتنی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن نے آسمان اور زمین کی تعمیر سے متعلق جو تصور دیا ہے وہ ایک مکان کی صورت میں دیا ہے، جس میں آسمان کی حیثیت چھت کی ہے اور زمین کی حیثیت فرش کی ہے. کسی مکان کا نقشہ جب بنایا جاتا ہے تو اس میں چھت اور فرش دونوں ایک وقت میں مد نظر رکھے جاتے ہیں، اور دونوں کا خاکہ ایک ہی ساتھ تیار کیا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ کبھی آپ نے
مکان جو ہے وہ چھت پہلے بنا دی اور فرش کا خاکہ بعد میں بنائے، نہیں، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، دونوں کا ایک ہی وقت میں خاکہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. لیکن تعمیر کے مختلف مراحل میں کبھی فرش اور اس کے متعلقات پر کام ہوتا ہے تو کبھی چھت اور اس کے اطراف پر. اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پیدا ہوا یا زمین. سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس میں اگرچہ بادل دہلا ذہن میں اس طرف آ جاتا ہے کہ جناب والا پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس سے یہ بات بھی نکلی کہ جب خالق نے آسمان کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو وہ دھوئیں یا سائنسدانوں کی اصطلاح میں سحابی کی شکل میں موجود تھا، یعنی بادلوں کی شکل میں موجود تھا. اس طرح یہاں زیر بحث آیت میں اگرچہ یہ بات جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان پہلے وجود میں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک خاص مرحلہ تعمیر کی بات ہو رہی ہو کہ جس کے بعد زمین کی تعمیر کا مرحلہ آخری مرحلہ یعنی اس کا بچھایا جانا عمل میں آیا ہو. اس عظیم اور ناپید کنارہ کائنات کی تعمیر کا معاملہ ایسا نہیں ہے جو ہماری محدود عقل کی گرفت میں آ سکے. اس کے تمام مراحل کا احاطہ اللہ تعالیٰ کا محیط کل علم ہی کر سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے میرے خیال میں بس کی یہ بات معزز خواتین و حضرات نہیں ہے. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس میں کیا کر دیا، گاڑ دیا، پہاڑوں کو یہاں پر لا دیا. اور کیا فرماتے ہیں، متاع لکم ولانعامکم، متاع لکم ولانعامکم. اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، متاع لکم ولانعامکم. پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ کون سا، متاع لکم ولانعامکم، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپائیوں یعنی جانوروں کے لیے. یہ تمام تر چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ. کون سا بڑا ہنگامہ یا بڑی ہلچل، تو یہ یاد رکھیے گا اس ہلچل سے مراد قیامت ہے. اس کے بعد اس شرط کا جواب برائے مطلب تیار ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ایک قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی اور آسمان و زمین سب کیا ہو جائیں گے، درہم برہم ہوں گے. یوم یتذکر الانسان الا ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے باغ دوڑ کی تھی. یہ یوم یعنی جو اب شرط محذوف کا ظرف ہے، جس طرح آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ آیت نمبر 2 تھی کہ 6 میرے خیال میں، اس طرح کی اس میں آیات میں بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. اس دن انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ کلی کی کلی رہ جائیں گی، اور جس شخص نے اپنی ساری زندگی دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے برباد کر دی تھی، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا. آج تو اس کو غفلت کی سرمستی میں کچھ ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. جب اس کو اس دن سے ڈرایا جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، اس دن اس کو ہوش آئے گا اور وہ کیا کرے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ دنیا میں کیا کمائی کر کے آیا تھا اور کیا کر کے، اللہ اکبر، کیا کر کے چلا گیا ہے. اگلی آیت میں، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی وہ اس دن جو اس نے کوششیں کی ہوگی. اب پچھلی آیت ہیں کہ وہ سب اس کے کیا ہو جائے گی، اس دن یاد آ جائے گی. وبرزت الجحیم لمن یری، اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے. یعنی آج تو اسے آخرت اور جہنم بہت بعید از امکان نظر آتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس دن جہنم ان لوگوں کے لیے کیا کر دی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی. جہنم ان کے سامنے ہو جائے گی جن کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا، بے نقاب کر دی جائے گی. یعنی وہ بالکل تیار ہے، بس پردہ اٹھنے کی دیر ہے. پردہ اٹھتی ہی وہ ان سب کے سامنے ہوگی جو اس کی آنکھوں جو ہے وہ دیکھے بغیر تیار نہیں ہے. وہ یہ ان کو آج یقین نہیں آ رہا کہ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بلکہ بعید از امکان انہیں لگ رہا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس دن کیا ہو جائے گا،
پردہ اٹھ جائے گا اور سب کچھ نظر آئے گا. لمن یرا یعنی جن کے لیے ان کے اعمال کی پاداش میں اس کا دیکھنا مقدر ہے. ہر کوئی نہیں دیکھے گا جہنم کو، ایسا بھی نہیں ہے کہ جہنم کو ہر کسی کو دکھا دیا جائے گا. جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی جہنم سے جب پردہ اٹھا دیا جائے گا تو یہ کوئی پکنک پوائنٹ ہے، وہاں پر سارے لوگ جائیں گے، وہ اسے دیکھ کر آئیں گے اور پھر لوٹ کر آئیں گے اپنی جنتوں میں. نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے لمیرا، ان لوگوں کے لیے اس سے پردہ اٹھا دیا جائے گا جن کے اعمال برے ہوں گے. جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تو جنت میں عیش و عشرت کی زندگی، سکون کی زندگی گزارے ہوں گے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین جو نہیں کر رہا تھا، اس کے لیے کیا ہو جائے گا، ان کے لیے کیا ہوگا، یہ سب کچھ ان کے لیے تیار ہوگا. وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کی زندگی کو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً ان کا ٹھکانہ اب کیا ہے، جہنم ہے. یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ مان لیا تھا اور آخرت کی زندگی سے آنکھیں موڑ لی تھی، ان کے لیے کیا ہو جائے گا، سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، سب ان کے سامنے ہوگا. ایک بندہ مومن کی کو چاہیے کہ ان 3 آیات کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جس نے سرکشی کی اور وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو کیا کر دیا، زندگی، دنیا کی جو زندگی تھی ان کو اپنے لیے مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا. جو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی میں نے یہیں پر رہنا ہے اور میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، یہ زندگی اچھی آخرت میں دیکھا جائے گا. جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی آخرت کو ہم دیکھ لیں گے، جو زندگی میسر ہیں اس سے تو ہم لطف اندوز ہو جائیں، آخرت کو چھوڑو، آخرت کی آخرت میں دیکھی جگہ نہیں. جنہوں نے اس چیز کو ترجیح دی ان کے لیے کیا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے تو یقیناً ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں سرکشی کی ہوگی ان کے لیے یہ تمام تر عذاب وغیرہ جو ہیں وہ تیار ہوں گے. لہٰذا ان آیات کو اپنے ذہن میں ہر وقت ہمیشہ کے لیے رکھیں کہ اب اسے بھولنا نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول جائے اور بھولنے میں نقصان کس کا ہوگا، ہم اپنا کر بیٹھیں گے. یہ دنیا جو ہے، یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہا ہے، دھوکے کا گھر کہا ہوا ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، بس ختم ہو جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے خیال سے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے آگے جانے سے. اور اگلی اس آیت کو پورا کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ان کے لیے کیا ہوگا، اور روکا اس نے نفس کو عن الہوا، خواہشات سے. اب جو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں. یعنی میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی اس چیز کا گزشتہ آیات کی تفسیر میں ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ کیا ہے، یہ جنت ہے. جس نے اپنے خواہشات کو روکا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اور رہا جو ڈر کر رہا، یعنی جس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے پھر آگے چل کر فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے. وہ جنت میں رہے گا جس نے کیا کیا، اپنے خواہشات کو کنٹرول کر دیا، وہ جنت میں رہیں گے. البتہ وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جنہوں نے اپنے نفسی خواہشات کی پیروی نہیں کی، یہ ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب آئے گی قیامت. ان کا یہ سوال ہے، بار بار یہی سوال آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، یا اے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہیے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فیما انت من ذکرہا، کہ ان کو کہہ دیجئے گا آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے. آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ قیامت کے دن اور تاریخ کا
تعین کر کے انہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ نے صرف انہیں ڈرانا ہے، انہیں بتانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کہہ دینا ہے کہ فلاں بھائی فلاں تاریخ ہوگی، فلاں دن ہوگا، بھائی قیامت فلاں سن میں برپا ہوگی. نہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی قیامت کب آئے گی. ان رب کا منتہا، اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے. کیا ہوگا جب قیامت ہوگی، یہ آپ کے رب کو یہ معاملہ تو آپ علیہ السلام کے رب ہی کے حوالے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. انما انت منذر من یخشاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ سے کیا کرتے ہیں، جو ڈرتا ہے. جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن بھائی حساب کتاب ہوگا، ایک نہ ایک دن سارے کے سارا اعمال جو ہیں یا سارے کے سارے جو فوت ہو گئے ان کو بھی اٹھایا جائے گا. جو پیدا ہو کر مریں گے ان کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا. جو آج زندہ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. جو آج سے کروڑوں سال پہلے جو ہیں، اربوں سال پہلے اس دنیا میں آئے اور فوت ہو کے چلے گئے، وہ بھی کیا ہو جائیں گے، وہ بھی یہاں پر قیامت کے روز انہیں بھی اٹھایا جائے گا. آپ نے جسٹ ان کے لیے اتنا بتانا ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن حساب ہوگا، ایک نہ ایک دن سب کلا چٹا سب جو آپ نے ظاہر میں کیا وہ بھی سامنے آئے گا، جو پوشیدہ ہو کر کیا وہ بھی سامنے حاضر ہوگا. کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا گویا وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح. قیامت کے دن انسان جب اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرے گا تو اسے پوری زندگی ایسے نظر آئے گی جیسے اس نے ایک دن کی بھی زندگی نہیں گزاری، بس چند لمحوں کے لیے آیا تھا اور سب ختم ہو کر چلا گیا. یعنی آج اگر ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا یا اس کی تاریخ نہیں مقرر کی جاتی تو یہ مغالطے میں نہ رہے کہ بھائی یہ کوئی دن ایسا نہیں آئے گا. نہیں، بالکل ایسا دن ضرور بالضرور آئے گا اور یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے. معزز خواتین و حضرات، سورہ نازعات کی یہ جو رکوع تھا دوسرا، یہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت والجلال کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.